رہے ہیں. لیکن اگر ہم میں سے کسی شخص کو کہا جائے کہ چلیں جناب حضور کے دین پر مشکل وقت آیا ہے تو آپ بھی نکلیں، تو فوراً ہمیں ہمارا کاروبار یاد آ جائے. نہیں 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 نہیں، پیچھے کاروبار دکان پر کوئی نہیں، پیچھے بچے اکیلے رہ جائیں گے. کیا صحابہ کے بچے نہیں تھے؟ بولیے تھے نا. صحابہ کے بچے تھے کہ نہیں؟ صحابہ کا کاروبار نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. لیکن کوئی بھی تو ایک ایسا شخص تھا، اپنا ہو بیگانہ ہو، کوئی بھی تو ایک ایسا ہمیں نہیں ملے گا جو یہ کہے. کسی صحابی نے کہا حضور اب تو کھجوریں پکی ہیں اور سال کے بعد سیزن آیا ہے، حضور یہ کھجوریں تو اتار لے. نہیں، بس حضور نے فرمایا ان کو چھوڑ دیا جائے. صحابہ کہتے ہیں حضور آپ کا حکم سر آپ ہوگا. جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں نہ آئے گا، چلے کما حق کو جذبہ تھوڑا صحیح دعا کیا کرے اللہ ہمیں صحابہ کے جذبے کی خیرات ہی دے دے. اللہ ہمیں اس جذبے کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، جب حضور کا نام آئے تو پھر جھجک کر حضور کا نام نہ لیں. اب تو مسلمان الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ہم ملک پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے کہ ملک پاکستان بنا ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے. جب آپ ایک الگ آزاد مملکت اسلامیہ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، مسلمانوں کے گھر میں الحمدللہ آپ پیدا ہوئے ہیں، تو پھر حضور کا نام ڈر ڈر کے کیوں لیتے ہیں؟ حضور کا نام تو کھل کے لینا چاہیے. حضور کا نام تو کھل کے لینا چاہیے. بہت سارے حضرات کو ہم نے دیکھا کہ جب جناب مسجد میں آئے اس وقت تو بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے دیندار کہ ان سے بڑھ کر دینداری کوئی نہیں. لیکن جیسے ہی اپنی تجارت پر گئے، جیسے ہی اپنی تجارت پر، اپنی دکان پر، اپنے کام پر گئے، بس وہ ساری دینداری مسجد میں چھوڑ آئے. پھر حضرت صاحب یہ مسلمانیت نہیں، یہ دو نمبری نہیں، یہ تو منافقت ہے سیدھی سیدھی. یہ اسلام نہیں، یہ اخلاص نہیں. آپ مسجد میں آئیں، جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. مسجد سے باہر جائیں، 100 بندہ دیکھے یا آپ کو ایک بندہ دیکھے، رضا الہی ہو اور بس. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، ایک مرید آیا، آپ کا بڑا چاہنے والا تھا، بڑا چاہنے والا تھا. جمعۃ المبارک کا دن تھا، بڑی دور سے بیچارہ حضرت صاحب کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جمعے پر وہ لیٹ ہو گیا. حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریر سے فارغ ہو چکے تھے، جمعہ بھی ادا ہو چکا تھا، لوگ سارے ملاقات کے بعد چلے گئے. وہ شخص اب روتا ہوا حضرت صاحب کی خدمت میں آیا، آنسو جاری ہیں، آ کر کہتا ہے حضور آج تو میں لیٹ ہو گیا، آج آپ کی تقریر نہیں سن سکا، آج آپ کی تقریر نہیں سن سکا. بڑی پریشانی ہے. پہلے تو وقت سے آ جایا کرتا تھا، آپ کا پورا خطاب سنا کرتا تھا. اب سنیے جملہ، وہ حضرات جو صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ایک بندے میں مسجد میں آئے تو ہمارا رویہ الگ ہے، ہمارا اسلام الگ ہے، باہر چلے جائیں تو ہمارا اسلام الگ ہے. اب حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر جلوہ گر ہوئے. توجہ، ممبر پر دوبارہ پھر خطبہ الحمدللہ سے لے کر تو جو تقریر پہلے سینکڑوں کے مجمع میں کی تھی وہ اس اکیلے کو سامنے بٹھا کر تو وہی تقریر سنا دی. وہ ساری تقریر سنا دی. وہ بندہ بڑا حیران ہوا. حضرت صاحب ہاتھ باندھ دیے، یہ آپ نے میرے لیے اتنی مشقت کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے؟ آپ فرمانے لگے محبت ہو یا نہ ہو یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. بیلیا پہلے بھی سینکڑوں حضرات کو اللہ کی رضا کے لیے سنائی تھی، تجھے بھی اللہ کی رضا کے لیے سنائی. تو جب تک رضا الہی پائی جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ کامیابی ہے. اور اگر 100 بندے دیکھیں ہم اپنی کسی دنیا داری کے مجلس میں ہوں، کوئی بندہ کسی شادی کے تقریب میں چلا گیا، بڑے جناب ہائی فائی لوگ موجود وہاں پر موجود ہیں. اب وہاں پر کھانے کا سسٹم بیٹھ کر نہیں، کھڑا کھانا ہے، ہر بندہ ڈالتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے. تو اب اگر کوئی بندہ وہاں پر ان لوگوں کی مجلس میں کھانا ڈالے، ایک کونے میں بیٹھ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کہیں گے؟ لے جناب یہ مولوی صاحب آ گئے، یہی کہیں گے نا. لیکن آپ ان کو جواب دیں حضرت حذیفہ والا، آپ ان کو جواب دیں حضرت، بولیے حضرت حضور کے صحابی ہیں، گورنر ہیں، دورہ فارس کے لیے ایران کے لیے تشریف لائے، دیگر مملکت کے حکام بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ایک جگہ پر سارے حضرات اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، کھانے کا وقت تھا، کھانا لگا دیا گیا. حاکم وقت ہے، گورنر ہے، یہ بات ذہن نشین رہے.
حضرت حذیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر حضرات بھی مملکت کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. وہاں پر بڑے بڑے رئیس حضرات کفار میں سے بھی موجود تھے جو ملاقات کے لیے اور دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. حضرت حذیفہ کے سامنے کھانا رکھا گیا. حضرت حذیفہ کے سامنے علماء کرام کھانا رکھا گیا. کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے گر گیا. کتنے لقمے جی؟ ایک لقمہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے زمین پر گر گیا. حضرت حذیفہ نے اس ایک لقمے کو قبلہ مفتی صاحب اٹھایا، پھونک ماری، جھاڑا، صاف کیا اور کھا لیا. ساتھ ہی کوئی خادم بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے، کان میں حضرت حذیفہ کے کہا، حضور یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر بڑے بڑے رئیس حضرات، بڑے بڑے کافروں کے سردار یہاں پر بیٹھے ہیں اور لوگ اس حرکت کو اچھا نہیں سمجھتے. لوگ اس حرکت کو بولیے اچھا نہیں سمجھتے. یہ آپ نے کیا کیا؟ جب ایک لقمہ ہی تو تھا، ایک لقمہ ہی تو تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا تھا؟ آپ نے اس لقمے کو اٹھایا، صاف کی اس کی مٹی اور کھا لیا. حضور لوگ اس سے اچھا نہیں سمجھتے. اس نے کہا تھا کان میں، اس نے کیا کہا تھا؟ بولیے، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کان میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اور ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ اور ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر آپ کسی بارات میں چلے گئے، ایک کونے میں بیٹھ کر آپ نے کھانا ڈالا، بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو جناب ایک صاحب اکیلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ وہاں پر بلند آواز سے کہیں گے حضرت حذیفہ کا جواب، اور نہ تمہاری وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ بیٹھ کے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ بولو بولو، بیٹھ کے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ وہ میرے نبی کا طریقہ ہے. بندہ ایک ہو، بندے ہو ہزار. آپ ایک کے سامنے بھی بیٹھ کے کھائیں، ہزار کے سامنے بھی بیٹھ کے کھائیں. جب کوئی آپ سے پوچھے جناب یہ کیا، آپ کہیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. کیا کہیں؟ یہ میرے نبی کا. بولیے، یہ میرے نبی کا. اور حضور کے صحابہ حضور کے طریقے کو کس انداز میں اپناتے؟ حضور کا نام سبحان اللہ ورا الورا، حضور کی ذات اس سے بھی بلند و بالا. ایک سائل حضور کی بارگاہ میں آ گیا، ایک سائل حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر کہتا ہے جناب مجھے کچھ عطا فرمائیے، مجھے کچھ عطا فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھیجا حضرت عثمان غنی کے پاس رضی اللہ تعالی، سب کہیں رضی اللہ تعالی. کس کے پاس بھیجا؟ بولیے حضرت. یہ تقریر اس لیے اس انداز میں تاکہ آدھی آپ کو بھی تو یاد رہے نا کہ صبح جب آپ سے پوچھے جناب ساری رات کیا کرتے رہے، آپ نے واہ 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 مولوی آیا سے کمال ہو گئی، گل کی تھی یہ نہیں پتا لگا سانو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ چھوڑ دے پیچھے، ساری باتیں رہ گئی. ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر حضور کے دین کی طرف آ جائیں، حضور کی محبت کو اپنے سینے میں بسا دیں. ہم تو اللہ سے اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، اکثر آپ ہی مانگا کریں، اے اللہ ہمیں جرأت ایمانی دے دے. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی دے دے. غیرت ایمانی بھی ویسی جیسے قبلہ امیر المجاہدین کے تھے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آیا تھا. توجہ، کس کے پاس بھیجا تھا؟ توجہ، کس کے پاس بھیجا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس سائل کو بھیجا تھا. جب وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ اپنے خادم کو جھڑک رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم پر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اور اسے فرما رہے تھے کہ آج تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا اور وہ بہتا رہا، زمین پر فضول خرچی ہوتی رہی. وہ بندہ آیا، اس نے صرف اتنا جملہ سنا، حضرت عثمان غنی کا کہ اپنے خادم پر ناراض ہو رہے ہیں. یہاں سے خاموشی کے ساتھ پھر دوبارہ حضور کی بارگاہ میں پلٹ گیا اور جا کر کہنے لگا حضور جو شخص صرف تیل کے تھوڑے سے زیادہ چراغ میں ڈل جانے پر خادم کو ڈانٹ رہا ہو وہ مجھے کیا دے گا؟ توجہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر چلا جا عثمان کے پاس.
وہ سائل پھر آیا عثمان کے پاس رضی اللہ تعالی. پھر جب آیا تو آگے حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو پھر ڈانٹ رہے تھے کہ آج تو نے کھانے میں آٹے میں نمک زیادہ ڈال دیا. وہ بندہ پھر خاموشی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ کے تو حضور کی بارگاہ میں پھر چلا گیا. پھر جا کر کہا حضور یہ معاملہ میں تو دیکھ کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کے پاس پھر چلا گیا. عثمان کے پاس ہے پھر چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب وہ بندہ تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا تو حضرت عثمان غنی نے خود ہی اسے پوچھ لیا جناب آنے والے آتا ہے دیکھتا ہے چلا جاتا ہے، پھر آیا پھر دیکھا پھر چلا گیا، کیا بات ہے کوئی بات نہیں کی تو نے؟ کوئی حاجت مند ہے، کوئی فقیر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جناب میں تو تھا سائل تھا، حضور نے آپ کی بارگاہ میں مجھے بھیجا تھا، حضور نے آپ کی بارگاہ میں مجھے بھیجا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر تو نے مانگا کیوں نہیں؟ وہ شخص کہتا ہے جناب میں مانگتا کس طرح کہ مجھے تو پتا چلا کہ آپ تو اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا، میں نے سمجھا اس سے تو کنجوس بندہ ہی کوئی نہیں. پھر جب دوبارہ آیا تو میں نے جب سنا کہ آپ تو اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے آٹے میں نمک زیادہ ڈال دیا، میرا وہ یقین مزید جناب پختہ ہو گیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جو بندہ صرف آٹے میں نمک کے زیادہ ہو جانے پر خادم کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خادم کو دروازہ کھول دے، خزانے کا دروازہ، اور اس آنے والے سائل کو کہا یہ بھرا پڑا ہے جو دل چاہتا ہے اٹھا لے. وہ بڑا حیران ہوا جناب یہ کیا؟ فرمانے لگے وہ میری ذات کا مسئلہ تھا، وہ میری ذات کا مسئلہ تھا، تجھے بھیجا ہے میرے نبی نے اور میرے نبی کے نام پر عثمان کا مال تو کیا عثمان کی جان بھی قربان ہے. حضور کے سامنے کیا کرتے تھے آج وہی تو پیغام امت تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور جب امت کے سامنے یہ پیغام عام ہو گیا، امت کا یقین جب اس پیغام پر پختہ ہو گیا کہ سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے، سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے، تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی خواہ وہ ہمارے ملک میں ہو یا باہر ہو حضور کی کوئی بندہ بے ادبی کر جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے نا، یہ تو ہمارے جذبہ ایمانی کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا جذبہ کہاں تک پہنچا ہے، کہاں تک بیدار ہے، اور یہاں یہ حضرات کہاں تک سوئے ہوئے ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہماری ماں کو برا بھلا کہے ہم اس کے دانت نکال دیں، اگر کوئی بندہ ہمارے باپ کو برا بھلا کہے ہمارا ہاتھ اس کے گریبان تک جاتا ہے، اگر کوئی بندہ ہمارے لیڈر کو برا بھلا کہے تو جناب ہم اس کی آنکھیں نکال دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا حضور کی عزت ہمارے نزدیک اپنی ماں جتنی بھی نہیں رہی؟ کیا حضور کی عزت ہمارے باپ جتنی بھی نہیں؟ کیا حضور کی عزت ہمارے لیڈر جتنی بھی نہیں رہی؟ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان کیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کی جائے. کیا یہ محبت ہے؟ یہ محبت کے تقاضے ہیں؟ یہ محبت کا پیمانہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ہم دعویٰ محبت میں جھوٹے ہیں. دعویٰ محبت میں سچی تو تب ہونا کہ جب ہمارے سامنے حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، ہم اپنی دکان سے اٹھ کے تو روڈ تک نہ آ سکے. یہ کیا حضور سے محبت ہو گئی؟ ہمارے سامنے حضور کے خاکے سائے کر دیے گئے. ہم نے مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے در بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. آپ اپنے گھر سے لے کر تو روڈ تک نہیں نکلے، اور پھر آپ حضرات اگر انہی لوگوں کا ساتھ دیں جو کہیں نہیں نہیں سفیر کا کیا قصور ہے. وہ ہم کہتے ہیں کیا حضور سے اتنی عزت بھی نہیں کہ جتنی اپنے لیڈر سے کرتے ہو؟
تو پھر بتاؤ کہ قبر میں تمہارا یہ لیڈر کام آئے گا کہ حضور کی ذات کام آئے گی؟ بولیے، حضور کی ذات کام آئے گی۔ کون کام آئے گا؟ حضور کی ذات کام آئے گی۔ جب حضور کی ذات کام آئے گی تو پھر آج دنیا میں وہ کام کر لیجئے، دنیا میں وہ کام کر لیجئے۔ جب آپ قبر میں پہنچے، فرشتے آئے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب اس تیسرے سوال پر پہنچے تو پھر آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے، میرے حضور خود فرمائے فرشتوں چھوڑو میں بتاتا ہوں یہ کون آیا۔ تو پھر کیجئے نا آج ایسا کام، آج ایسا کام کیجئے۔ آج میدان وسیع ہے، آج ہمارے سامنے حضور کے دین پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، حضور کے دین پر لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی ساری زندگی یہی درس دیتے رہے کہ لوگوں اپنے بت توڑ دو، حضور کی ذات کو عرفہ و اعلیٰ مان لو کہ اسی میں نجات ہے۔ اور جب بندہ حضور کی ذات سے محبت کرتا ہے، جب بندہ حضور کی ذات سے واقعی حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے تو پھر بندہ دلیر بھی ہو جاتا ہے، بندہ بے خوف بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، جب آپ ختم نبوت کی تحریک عروج پر تھی، زوروں پر تھی، آپ کو پکڑ لیا گیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، ہفتے بعد جب آپ کی رہائی ہوئی تو ایک پولیس والے نے ہی پوچھا کہ جناب آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا 6 دن اور 7 راتیں۔ توجہ ہے، مولانا نیازی نے فرمایا تھا 6 دن 7 راتیں یا 7 دن 8 راتیں۔ وہ پولیس والا جواب سن کے تو ہکا بکا رہ گیا، جناب اتنے کڑیل جوان۔ مولانا نیازی کا قد بھی تو 6 فٹ سے زائد تھا، بڑا ترا، بڑی دستار باندھا کرتے تھے، بڑے کڑیل جوان تھے۔ دیکھ کے تو حیران ہو گیا جواب سن کے، جناب مولانا آپ کا قد دیکھے ماشاءاللہ، حالت دیکھے، اور آپ فرما رہے ہیں 1 ہفتہ میری عمر ہے۔ تو جواب سنیے پھر مولانا نیازی کا، ہمارے ان بزرگوں کا، ہم ان کے ماننے والے جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کیا اور حقیقی معنوں میں قربان کیا، صرف نعروں کی حد تک نہیں۔ بندہ بڑا حیران ہوا، جناب یہ آپ کا جواب کو درست نہیں معلوم ہوتا۔ آپ فرمانے لگے نیازی کی زندگی تو بس وہی ہے جو حضور کے نام پر جیل گزارا ہے۔ نیازی کی زندگی بس اتنی ہی ہے جتنی حضور کے نام پر جیل گزارا ہے، باقی زندگی کو تو نیازی کسی تصور میں ہی نہیں لاتا۔ ہم میں سے کسی کی لڑائی ہو جائے، کسی کا سر پھٹ جائے، مخالف پرچہ کروا دے، جیل جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، تھانے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اس وقت تو کوئی شرم بندہ محسوس نہیں کرتا، اس وقت تو فخر سے کہتے ہیں فلاں بندہ مارتا جناب انہیں بدلے دے وچ انہوں نے جیل کراتا، 20 سال کی قید ہو گئی۔ اور یہ قید اچھی کہ حضور کے نام پر اندر جانا اچھا، بولیے نا۔ ہم نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ جب لبیک والوں کو پکڑ پکڑ کے علماء کو مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، جناب جوتوں سمیت حضرات مسجد کے اندر داخل ہو گئے، یہ کوئی کافروں کا ملک تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو مسلمانوں کا ملک تھا نا۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ یہاں مسجد سے اللہ اکبر کی صدا ہی تو بلند ہوتی ہے، اس سے زائد کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس آواز سے بھی اتنی تکلیف کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور اس انداز میں کر رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا ہی نہیں۔ ہم بھی تو حضور کے نام پہ صرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں نا، اس کے علاوہ کیا یہ جتنے علماء یہاں پر اسٹیج پر موجود ہیں، کیا آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ یہ کلاشن کوف چلاتے ہیں؟ کیا کسی نے دیکھا کہ جناب یہ دہشت گردی کرتے ہیں تو بندے مارتے ہیں؟ نہ، یہ چمکتے ہوئے چہرے تو صرف حضور کا نام ہی تو بلند کرتے ہیں۔ اب اگر حضور کا نام بلند کرنا بھی دہشت گردی ہے تو پھر ایک بار نہیں 100 بار کریں گے۔ اگر حضور کا نام لینا ہی جرم ہے تو پھر یہ جرم ایک بار نہیں، بار بار نہیں، سرے دار بھی کریں گے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ اگر کسی کو حضور کے نعرے سے تکلیف ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ مل جائے
جو اس نعرے کو پسند نہیں کرتے، ہم تو پسند کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ملک بھی تو ہمارا ہے نا، یہ ملک یہ جتنے میرے سفید داڑھیوں والے بزرگ حضرات موجود ہیں یہ بتائیں گے، کہانیاں سنائیں گے کہ اس ملک کو کس طرح حاصل کیا گیا ہے۔ یہ جو آج ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں، قبلہ استاد گرامی تو فرمایا کرتے تھے کہ تم تو جناب انگریز کی چاپلوسیاں کرتے رہے ہو، تم ہمارے بزرگوں کی چغلیاں کرتے رہے ہو ان کے سامنے، تب جا کر تمہیں یہ جاگیریں دی گئی ہیں۔ ہم نہیں جانتے تم کون ہو، یقیناً جانتے ہیں ہم، لیکن باز آ جاؤ ان کاموں سے۔ اور میں تو اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم جو اب اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کو جیلوں میں ڈال کر یہ سمجھتے ہو کہ بڑا مارکا مار لیا، یہ تمہاری بھول ہے، تم سے پہلے بڑے حضرات اس کرسی کے وارث بنے رہے، لیکن آج آپ کے سامنے ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ جو بندہ حضور سے بے وفائی کرے زمانہ اس سے بے وفائی کرتا ہے، جو بندہ حضور سے بے وفائی کرے گا، جو بندہ حضور سے غداری کرے گا، وہ نچلے طبقے کا ہو یا پھر اوپر والے طبقے کا، نچلے طبقے کا ہو یا اوپر والے طبقے کا، بات برابر ہے۔ میرا رب حضور کی عزت کے معاملے میں بڑا غیور ہے، حضور کی عزت کے معاملے میں یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہاں رہنے والے سارے نیست و نابود ہو جائیں، لیکن حضور کی عزت و ناموس پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ ہم کیسے امتی ہیں، ہم کیسے غلام ہیں کہ ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے کھڑا ہو کے تو ایک بندہ حضور کی ذات اقدس پر بکواس کرے تو پھر میرا ایمان تو نہ رہا، میں تو وہاں زبانی کلمہ پڑھنے والا ہوا نا۔ تو خدا کا خوف کرے سارے حضرات، پیغام ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے کہ آ جائیے حضور کے دین کی طرف، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں انسان کو میرا رب عروج عطا فرماتا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے تو کمال کی تھی نا، ہم آج جو بندہ دین پر چلتا ہے اسے سمجھتے ہیں اس کو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں اسے دنیا کا، تو یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی گھروں میں اگر کوئی بیچارہ دیندار ہو جائے نا، 5 وقت کا نمازی ہو جائے، حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہو جائے، ہم اسے کیا کہتے ہیں، یہ تو سائیں لوگ ہو گیا ہمارا، اسے تو بیچارے کو دین دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں، بس یہ تو ٹھیک ہے جناب حضرت صاحب کے سپرد کر دیں، آپ جناب اس کو دین پڑھائیں۔ تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں ایک تو ایسا ہوا کہ جو حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے، ایک تو ایسا ہوا کہ جو حلال و حرام کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ ساری باتیں انسان کو اگر آئیں گی تو حضور کی محبت کی وجہ سے۔ آپ حضور سے آج حقیقی معنوں میں محبت کرنا شروع کر دیں، آپ بے خوف بھی ہو جائیں گے، نڈر بھی ہو جائیں گے۔ اور یہ جو پیغام ہم آج آپ کے سامنے ممبروں پر بیٹھ کر دے رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے جیل کی کوٹڑیوں میں جا کے بھی یہی پیغام دیا ہے، اور ہر بندے کو دیا ہے، ہر وہاں پر جو افسران تھے ہم نے ان کو بھی کہا تھا جناب کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا، کلمہ میں نے بھی پڑھا، تو پھر بتائیے کہ ہمارا قصور کیا تھا کہ جو آپ نے ہمیں مسجدوں سے اٹھا کے تو یہاں لا کے ڈال دیا ہے؟ کیا قیامت واقع نہیں ہونی؟ مرنا نہیں، مرنا ہے۔ پھر آگے سے جواب کیا ہوتا؟ جواب جناب یہ ہوتا، جب مجھے پکڑ کے لے کے گئے تو ایک صاحب کو میں نے کہا جناب کیا قصور ہے ہمارا؟ کہتے جی بس قصور تو ہمیں پتا آپ کا کوئی نہیں، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، کیا کریں جی جناب نوکری بچانی ہے۔ میں نے اس کو ایک جملہ کہا تھا کہ جناب اگر قیامت کے دن تمہارا یہ عذر نوکری بچانے والا قبول ہو گیا نا، تو پھر یزیدیوں کا عذر بھی حسین کے مقابلے میں قبول ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ بھی تو کیا کہتے تھے، ہم بھی تو مجبور ہیں نا جناب، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، انہیں بھی اوپر سے آرڈر ہوتا تھا، چلے ٹھیک ہے پھر تم ان کا آرڈر مان لو، ہمیں جن کا آرڈر ہے ہم ان کا آرڈر مان لیں۔ اور قبلہ استاد گرامی جب ہم ان سے پڑھا کرتے تھے ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب پہلی مرتبہ پولیس والے پکڑنے کے لیے آئے تو قبلہ استاد گرامی کو ایک پولیس والا آگے بڑھ کے تو کہتا چل مولوی اٹھ، چل ساڑھے نال۔ استاد صاحب فرماتے ہیں مجھ سے تو نہیں چلا جاتا، میں تو نہیں چل سکتا۔ تو اس نے ازراہ تمسخر کہا اچھا مذاق کرنا ساڑھے نال۔ آپ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے اس طرح پکڑا اور اس طرح پھینکا جس طرح کی بوری کو پھینکا جاتا ہے۔ کس لیے؟ صرف یہی نہ کہ حضور کا نام لیتا تھا خادم حسین رضوی، اور کیا جرم تھا اس کے علاوہ؟ بندہ ظاہراً معصوم ہو کیا کر سکتا ہے؟ وہ کوئی دہشت گردی کرتا تھا یا کوئی بمبار تیار کرتا تھا؟ نہیں، بس یہی تو تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے ہمارا قصور صرف یہی ہے نا کہ تمہاری جوان اولاد کو فلم اور ڈراموں جناب اور دیگر چیزوں سے ہٹا کے تو لبیک کے نعرے پہ لگا دیا، اور اس سے بڑھ کر قصور ہمارا کیا ہے؟ یہ نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، یہ گندی فلمیں دیکھا کرتا تھا، آج لبیک کے نعرے لگاتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، یہی قصور ہے ہمارا، اور کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ استاد فرماتے ہیں مجھے جناب اٹھایا انہوں نے اور پھینکا، کہتے ہیں میں اس وقت ہنس دیا، میں اس وقت ہنس پڑا۔ وہ پولیس والا انتہا درجے کا بدتمیز تھا، کہنے لگا مولوی ساڑھے نال مذاق کرتا تو
ساڑھے نال مذاق کرنا ہے. آپ فرمانے کہ نہیں 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 میرا تیرا تو مذاق بنتا ہی نہیں, میرا تیرا مذاق نہیں بنتا. اور پھر جناب مولوی صاحب تسی مسکرائے کو ہنسے کیوں سانو؟ یہ تو جناب اس طرح کے بڑے بڑے بندے دی جان نکل جاتی. اب جملہ سنیے, اور یہ جملہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہو. زندگی بھر اگر حضور کے نام پر, حضور کے دین پر پہرا دیتے ہوئے آپ پر اگر کبھی بھی کوئی مشکل وقت آ جائے, پھر استادوں کا یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ جملہ یاد رکھیے گا. آپ فرماتے ہیں میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جن کو راضی کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے. ظاہر ہے پولیس والی کی زیادہ سے زیادہ مجبوری کیا ہوگی؟ افسران بالا کو خوش کرنا, اوپر سے آرڈر ہے اس آرڈر کو بھی پورا کرنا نا. زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ جناب نوکری پکی کر رہا ہے, وہ ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ معاملہ. آپ نے فرمایا جن کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے. میری سفید داڑھی کا خیال بھی تو نہیں کیتا, وہ تینوں ویکھ نہیں رہے, وہ تینوں جن کو راضی کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے وہ تجھے دیکھ نہیں رہے, لیکن جن کے لیے خادم رضوی گھسیٹا جا رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جن کے لیے خادم رضوی کو گھسیٹا جا رہا ہے وہ مدینے میں بیٹھ کے تو مجھے دیکھ رہے ہیں. بس اسی بات میں ہنسا ہوں کہ واہ واہ تو اپنے مالکوں کو راضی کر رہا ہے اور میں اپنے مالکوں کو راضی کر رہا ہوں. بس باتیں دو ہی ہیں ہماری, باتیں آ جائیے حضور کے دین کی طرف. اور انوا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, انوا ٹوٹ کے حضور سے محبت کیجیے. جب آپ حضور سے محبت کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ ظاہری رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی. ظاہری رکاوٹیں, ہم دعائیں تو مانگتے ہیں اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر دیں. یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میں اور آپ عملی جد و جہد نہیں کریں گے. اور اس عملی جد و جہد کے لیے لازم ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لایا جائے. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کسی راہ چلتے بندے کو تو گولی سے اڑا دیا جائے, قاتل معلوم ہی نہ ہو. 5 بندوں کو سرعام 27 گولیاں مار کر تو ڈھونڈ دیا جائے اور بعد میں فیصلہ کیا ہو, ثبوت ہی کوئی نہیں ملا. ساری دنیا دیکھے کہ جناب فلاں بندے نے فلاں کو سرعام روڈ پر کھڑے کر کے تو سیدھی گولیاں مار دی, پتہ ہی نہ چلے کہ قاتل کون ہے, اور سارے ہی بری ہو جائیں. جب حضور کا نظام آئے گا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. جب حضور کا دین آپ حضرات تخت پر لائیں گے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. استاد محترم اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے, 17% سیل ٹیکس دیے جا رہے ہیں. یہ ہے ہماری ناکامی. اور جب اسلام کا نظام آئے گا تو پھر یہ سارے ٹیکس, کوئی کسی نام پر تو کوئی کسی نام پر, یہ سب ختم. بس پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ کے نام پر ہی صرف اپنا صدقہ دے گا. اور پھر ہم نے دیکھا, ہماری ہی تاریخ ہے نا, عمر بن عبدالعزیز ہمارے ہی حکمران گزرے ہیں, مسلمانوں ہی کی تو تاریخ ہے کہ جناب ایک جگہ سے لے کر, ایک کونے سے لے کر تو دوسرے کونے تک ایک شخص زکوٰۃ کے پیسے اٹھائے تو پھر رہا ہے جناب زکوٰۃ لے لیں, زکوٰۃ لے لیں, زکوٰۃ لے لیں. لینے والا کوئی نہیں, سب دینے والے ہی ہیں. لینے والا کوئی نہیں جناب. یہ کس طرح ہوا؟ یہ صرف اسلام ہی کی برکت ہے, یہ اسلام ہی کی تو برکت ہے. اور پھر جنہوں نے صدق کے دل سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا, میرے رب نے دنیا میں ہی لوگوں کی آنکھیں کھول دی کہ خادم رضوی ظاہراً صرف ایک مسجد کا امام تھا. خادم رضوی صرف ایک محلے کی مسجد کا, اور وہ مسجد کو بہت بڑی نہیں کہ جناب آپ کا بادشاہی مسجد کا امام ہے, نہیں, ایک محلے کی مسجد کا امام. پوری دنیا کو حضور کے نام پر جمع کیا, حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے لوگوں کے دلوں میں حرارت پیدا کی. اور پھر جب اس دنیا سے گئے تو پھر ہر شخص کے دل میں ایک جذبہ محبت پیدا ہوئی. ہم نے جنازہ پڑھنا ہے, ہم نے جنازہ پڑھنا ہے, ہم نے جنازہ پڑھنا ہے. بڑے بڑے جناب جبہ و کبہ والے حضرات پاؤں سے ننگے, جوتے جناب کہاں, کسی سے بھی پوچھا جاتا تو بس یہی کہتا. علامہ اقبال کی زبان میں تو علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا جناب یہ کیا بنا, وہ اتنے بندے صرف ایک مسجد کے امام کے جنازے میں شریک ہو جائے, اس کی وجہ کیا؟ تو جواب تو پھر ایک ہی ہے, علامہ اقبال نے جو دیا, کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم, یہ جہاں چیز ہے کیا,
یہ جناب جہان تو پھر چیز ہی کوئی نہیں. آنکھیں کھل گئی کہ نہیں کھل گئی؟ اور آخری جملے یہ ہیں ہمارے کہ جناب صرف جنازہ دیکھ کر پڑوسی ملک انڈیا نے اپنے چینلوں پر خبریں چلا دی کہ خادم رضوی صرف پاکستان میں اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہتا تھا. پاکستان میں اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہتا تھا. ان ہندوؤں کو سمجھ آ گئی کہ خادم رضوی کیا چاہتا تھا. ہمیں یہاں بسنے والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ خادم رضوی کیا چاہتا تھا. آج بھی یہی کہنا ہے کہ جناب مولوی سیاست کرتے ہیں. وہ جناب یہ کیا سیاست ہو گئی؟ حضور کا نام لینا سیاست ہے؟ نام ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرما، یہ سیاست ہے؟ ہم کہیں آپ جناب حضرات کوشش کریں حضور کا دین تخت پر آ جائے، یہ سیاست ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لیں، یہ سیاست ہے؟ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا لیں، یہ سیاست ہے؟ حضور کا فرمان من سب نبی فقتلوہ کا نعرہ لگا لیں، یہ سیاست ہے؟ نہیں. اگر یہ سیاست ہے تو پھر ایک بار نہیں بار صحیح. اگر حضور کا نام لینا ہی سیاست ہے تو پھر ٹھیک ہے جناب، آپ جس سیاست کو سیاست سمجھتے ہیں وہ آپ کو مبارک، ہمیں حضور کا دین مبارک. بہترین حال پھر یہی ہے. باتیں تو دو ہی ہیں نا کہ ہندوؤں کو سمجھ آ گیا. آج ہم اپنی آنکھیں کھول لیں، جیتے جی. قاضی حسین احمد نے بڑا ایک جملہ کہا تھا. قاضی حسین احمد نے دیوبندیوں کا بڑا پیشوا گزرا، جماعت اسلامی کا سربراہ بھی رہا. بڑا ایک مشہور جملہ اس نے کہا تھا کہ سنیوں میں اپنا آپ تسلیم کروانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. جیتے جی زندگی میں تو ہم مانتے ہی نہیں کسی کو. سمجھ رہے ہیں؟ خادم رضوی کو زندگی میں تو بہت محبت والوں نے ہی مانا تھا نا، مرنے کے بعد تو پھر سارے ہی مان گئے. لہذا آپ قدر کیجیے ان حضرات کی جو آپ کے پاس ابھی موجود ہیں. آپ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے ساڑھی قدر کر لو، ساڑھے جان تو بعد ساڑھے ورگے بھی نہیں لبنے. آپ دائیں بائیں جب نظر دوڑائیں تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج ہمارے جناب نماز روزوں کا فیصلہ ان حضرات نے کرنا ہے جن کو اپنے روزوں کی فکر کوئی نہیں. بس اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے، حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، غیرت ایمانی اور جرأت ایمانی عطا فرمائے. علماء حق کا سایہ پروردگار عالم ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.